فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى آخر. وقال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى آخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. عزیز محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت اور نیکی میں جلدی. آپ کے سامنے میں نے دو جگہ سے قرآن پاک کی مختصر آیات تلاوت کی اور ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بیان کی. موجودہ دور میں اس بات کو چنداں سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہم فتنوں کے دور سے بلکہ پر فتن دور سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. ہم آج انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسی پر بات کریں گے، اور ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ فتنوں کی کثرت ہے، گناہ کرنا انتہائی آسان ہے اور نیکی بہت مشکل محسوس ہوتی ہے. تو ایسے میں آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دے دی اور ہمیں باخبر کر دیا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے. ایک شخص صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مسلم ہوگا تو صبح کافر ہوگا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، بلی کے بچے سے پیار تھا، جس وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا، اور آج تک اور جب تک دنیا قائم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی دنیا جانتی ہے ان کو. 7 ہجری فتح خیبر کے موقع پہ اسلام لائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کم و بیش 3 سال کی رفاقت رہی. حافظہ بہت مضبوط تھا، اور مضبوط بھی کیوں نہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے حافظے کے لیے خصوصی دعا فرمائی. اور اس امت پر بہت بڑا احسان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہ اتنی احادیث کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہے جتنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. کم و بیش 5374 احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور یہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. مگر 3 سال کیسے گزارے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی چپک گئے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے کہ کوئی ایسا موقع نہ
ایسا موقع نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرمائیں اور ابو ہریرہ کو پتہ نہ چلے. اور اسی لیے جتنا ان کا شوق تھا، جتنی اس کی لگن تھی، جو کوشش تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی سے ان کو نوازا. چنانچہ یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آ جائیں کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں. اور ایک شخص صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اور اپنے دین کو دنیا کے عارضی فائدے کے لیے بیچ ڈالیں گے. عزیز ساتھیو، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، ایک ایک لفظ پہ ہم انشاءاللہ غور کریں گے. یہاں بادروا کا لفظ اور بالاعمال کا لفظ، یہاں فقط یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اعملوا کہ عمل کر لو، فقط اس سے کام چل جاتا. مگر بادروا کا لفظ بھی لائے، اور جس کا مادہ بے یعنی با دال اور راہ ہے، جس کا مطلب ہے جلدی پہنچ جانا، سبقت کرنا اور نمایاں ہو جانا. اور اسی لفظ سے ہم جیسے کہتے ہیں بدر کا چاند، بدر کا چاند کیسے ہوتا ہے؟ سب سے روشن ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور ستاروں کی روشنی سے بہت سبقت لے جاتا ہے. اسی سے یہ واحد بھی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمع کا لفظ لے کے آئے کہ بادروا جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، نمایاں ہو جاؤ. کس میں؟ اعمال میں، عمل کرنے میں. حالانکہ اعملوا سے بھی کام چل سکتا تھا، مگر یہاں مقصد یہ تھا ہمیں ترغیب دلانا اور اس بات کی نیکی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تاکہ ہم نیکی کرنے میں جلدی کر جائیں. چونکہ بعض اوقات بلکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو وہ کام رہ جاتا ہے. جیسے ہم موبائل پہ لگے، اذان ہوئی تو موبائل پہ لگے رہے یہاں تک کہ ہماری جماعت نکل گئی، یہاں تک کہ ہماری نماز نکل گئی. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ فتنے کیسے آئیں گے؟ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، یعنی بعض حصوں میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ راستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے اور چیزوں کی پہچان نہیں ہو پاتی. اس سے نیکیوں کو، دنیا کے اعمال کو اس سے تشبیہ دی کہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اور کہیں بھول بھلائیوں میں نہ پڑ جانا، ان فتنوں میں نہ پڑ جانا. اس لیے اعمال کرنے میں، عمل کرنے میں جلدی کرنا، سبقت کرنا،
آگے بڑھ جانا. اور پھر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ایک آدمی صبح اگر مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا, اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. عزیز ساتھیوں, کتنی خطرے والی بات ہے کہ ایمان کو بچانا کس قدر مشکل ہے, کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ خبردار ان فتنوں میں نہ پڑ جانا, اور اس کو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تشبیہ دی کہ فتنن کقطع اللیل المظلم. اور پھر ایمان کے اندر سے انسان کے اندر سے ایمان کا جلدی نکل جانا, چونکہ انسان ماحول سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے اور فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. آج شیطان طرح طرح سے میرے اور آپ کے اوپر حملے کرتا ہے, اور اس سے مختلف طریقے ہیں بچنے کے. شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے, مثلا ہر وہ انسان جس کو فقط صحیح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی وہ بھی علماء پر تان کرے گا, علماء پر باتیں کرے گا, آوازیں کسے گا, حالانکہ خود ایمان سے خالی ہوگا. اور شیطان سب سے پہلے یہی وار کرتا ہے کہ آپ کو علماء سے دور رکھا جائے. وہ جانتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم کے پاس رہے, اگر آپ کسی جماعت کے ساتھ جڑے رہے تو آپ فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے. اسی لیے آپ کے خلاف سب سے پہلے وہ یہ وار کرتا ہے کہ آپ کے دل میں علماء کے خلاف نفرت بٹھائے گا. ایک بہت بڑی مثال کسی امام نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کہیں باہر جا رہا تھا, باہر دیکھا شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک مونج کی رسی جو ہے وہ اس کو بن رہا ہے. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے یہ جو علماء ہیں میں ان کو نتھ ڈالوں گا, اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. اس نے کہا تمہیں یہ تو نظر آتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ جمعے کو کبھی آدھے گھنٹے کا درس دے دیا, نماز پڑھا دی. وہ جو ہر وقت گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ, آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں مزہ چکھاؤں, دکھاؤں کہ ان کا کتنا ایمان ہے. ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور جو کہ گدی نشین تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب, سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں, ایک مسئلہ پوچھنا تھا. آپ فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ایک کوزے میں ہاتھی کو بند کر سکتا ہے؟ تو شیخ فٹافٹ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ, کیا کسی کوزے میں ہاتھی بند ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے. شیطان ان کو ساتھ لیتا ہے, کہتا ہے آج بس اس کا کام ہو گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اور اس نے پوچھا بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہاتھی کو کوزے میں بند کر سکتا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا آؤ کسی اور کے پاس چلتے ہیں. کسی دوسرے کے پاس گئے, اس کو بھی اسلام عرض کیا, یہی بولا, اس نے بھی ایسے الفاظ کہے. تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا دیکھو 3 بندے ہو گئے, اب چوتھے کے پاس چلتے ہیں.
अब वो चौथे शख्स के पास, किसी आलिम दीन के पास जाते हैं, जहाँ चंद लोग बैठे थे। पहले लोगों के पास तो मेला ठेला लगा हुआ था, यहाँ चंद लोग बैठे थे। हज़रत साहब को सलाम किया और पूछा, हज़रत साहब एक मसला दरियाफ़्त करना था, और वो ये है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो क्या एक कूजे में हाथी को बंद कर सकते हैं? उन्होंने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह ताला जो चाहता है कर सकता है, ये तो कोई मसला नहीं है। शैतान ने अपने साथी से कहा, देखा मैंने कहा था कि इनको नथ डालने के लिए मैं मूंज की रस्सी बुन रहा हूं। जब हम खुद फतवे देंगे, उलमा से दूर रहेंगे, उलमा के दिलों में, उलमा के लिए हमारे दिलों में जब नफरत होगी तो अजीज साथियों फिर हम भी ईमान से फारिग होंगे। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कितनी बड़ी बात फरमाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे उलमा अंबिया के वारिस हैं। अजीज साथियों, ये क्या छोटे एजाज की बात है कि अल्लाह के नबी उलमा को अंबिया का वारिस कह रहे हैं। मैं कहता हूं इससे बड़े कोई एजाज की बात नहीं हो सकती। और हम जिसको अल्लाह के नबी अंबिया का वारिस कह रहे हैं, हम उनके खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहे हैं और उनके खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अजीज साथियों, इसलिए कहता हूं उलमा की सोहबत में बैठो, खुद भी बैठो, अपने बच्चों को भी बैठाओ, खुद भी सीखो और उनको भी सिखाओ। अपनी एक ईंट की मस्जिद ना बनाओ। और इस्लाम ने कितना खूबसूरत दीन दिया है, और एक जमात की शक्ल में 5 वक़्त अजान हुई, 5 वक़्त सब मुसलमान इकट्ठे हुए, एक इज्तिमाइयत का दर्स दिया, ना कि अपनी एक ईंट की मस्जिद बनाने का दर्स दिया। अजीज साथियों, आज इस बात की ज़रूरत है कि हम खुद भी दीन सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज कोई इस बात से समझना कोई चंदा मुश्किल नहीं है कि हर उम्र का शख्स, मैं, आप, बूढ़ा, जवान, छोटा, इस सोशल मीडिया के फितने में बह चुका है और बह रहा है। इससे बचाना मुश्किल है। मैं और आप सोचिए कि मैं और आप इस दीन को सीखने के लिए, इन फितनों से बचने के लिए, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए मैं और आप कितना वक्त निकालते हैं? क्या कभी वक्त निकाला? अगर नहीं निकाला, किसके लिए वक्त निकालते हैं? हमारे घंटों, कई घंटों सबके इस मोबाइल मीडिया पे गुजर जाते हैं, खबरें देखते देखते और बेशुमार। और यहाँ हमारे फितना का तो ये हाल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये जो आलाते मौसीकी हैं इनको तोड़ने के लिए आया हूँ। और हमारी तो जो खबरें हैं, जो हमारे टीवी, हमारे चैनल पर जो खबरें आती हैं, वो भी म्यूज़िक से खाली नहीं है। किस कदर फितने हैं कि वहाँ पर हर औरत हर किस्म का मर्द देख सकती है और हर मर्द हर किस्म की औरत देख सकता है। कितना बड़ा फितना है। तो जब तक हम खुद सीखेंगे नहीं, अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, उलमा के पास नहीं बैठेंगे, क्या मेरे और आपके ऊपर क्या वही उतरेगी? कौन सिखाएगा हमें? अजीज साथियों, ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि गौर कीजिए और फिक्र कीजिए और वक्त निकालिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अगर चाहते हैं कि मेरी और आपकी आखिरत बन जाए, मेरा और आपका सबसे कीमती सरमाया हमारी औलादें हैं, हमारी औलादें हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी जब दुनिया से चला जाता है
تو 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں. 3 عمل، یعنی اس نے ایسا علم سکھا دیا، قرآن پڑھا دی، احادیث سکھا دی کہ وہ علم قیامت تک اس کا علم پھیلتا رہا اور اس کا صدقہ جاریہ اس کے لیے جاری رہا. اور اسی طرح اس نے کوئی نیکی کا کام کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، سڑک بنا دی، پانی کا کنواں نلکا لگا دیا، جس سے لوگ مستفید ہوئے. جب تک رہے گا انشاءاللہ اس کو اجر ملتا رہے گا. اور تیسری بات جو فرمائی، اس کی نیک اولاد، اس کی اولاد اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا مگر اس کی اولاد جو بھی عمل کرتی رہی، اس نے بے شک ایک پیسہ اللہ کی راہ میں دیا، اس نے کسی کو راستہ بتا دیا، اس نے ایک قرآن کا ایک لفظ ایک حرف پڑھ دیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے صدقہ کیا، اس نے جہاد کیا، وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، آج کس کس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے؟ اور اگر نہیں تو فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ فکر کیجئے. اور اسی طرح جیسے صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی اسی طرح سے ہے. جیسا کہ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ فتنے اس قسم کے ہوں گے کہ ہمیں معلوم ہی نہ پڑے گا کہ میں کس طرف چل رہا ہوں. مثلا بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا ایک لطیفہ آیا جو کہ جھوٹا تھا، میں نے سوشل میڈیا پر میں نے لکھ دیا. کیا ہوا اس سے؟ میں نے ایک بندے کو بھیجا، اس نے 10 بندوں کو بھیجا، اس نے 10 نے 100 کو بھیجا، ہزاروں میں لاکھوں میں. عزیز ساتھیوں، یہ میرے لیے آپ کے لیے جس نے یہ کام کیا گناہ جاریہ ہے، جتنے تو لوگوں تک جاتا رہے گا آپ کو اور ان کو شیئر کرنے والوں کو گناہ ملتا رہے گا. کیا کبھی ہم نے سوچا؟ یا ایک تصویر اچھی لگی ہم نے شیئر کر دی، کوئی ایسا چٹکلا، کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسا کسی کو گانا اچھا لگا اس نے آگے شیئر کر دیا. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ گناہ کہاں کہاں تک جا رہا ہے، لاکھوں لوگوں تک، اور میرا نامہ اعمال بھرتا جا رہا ہے. کیا کبھی اس بات پہ غور کیا؟ اور اسی طرح سے ایک طبقہ ایسا ہے جو جھوٹی احادیث کھڑتا ہے. اس میں بھی فکر کرنے کی بات ہے کہ لوگ جھوٹی اور غلط احادیث لکھ کر شیئر کر دیتے ہیں، مختلف لوگوں سے منسوب کر دیتے ہیں، جیسے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، جس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ایسا چل پڑتا ہے جناب کہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، اس سے بھی بچنا ہے کہ ہم پہلے اس کی تحقیق کریں کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے. اگر نہیں معلوم تو اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. اور پھر حدیث کے آخری حصے میں فرمایا کہ اپنے دنیاوی چند اور مختصر عارضی فائدے کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. مثلا میرا کوئی افسر ہے، مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اب میں اپنی نوکری بچانے کے لیے، اپنے عارضی فائدے کے لیے میں نے اس کا کہنا مان لیا. اسی طرح سے رشوت خوری بھی کیا ہے، وہ بھی اس کی مثال ہے. کسی نے اپنے عارضی فائدے کے لیے حق کسی اور کا تھا، کسی اور کو دے دیا. اسی طرح سے سود کی بھی مثال دی جا سکتی ہے. سود فائدہ کم اور گناہ زیادہ.
آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں. اب یقین جانیے مجھے ایک بات یاد آ گئی. پچھلے دنوں میں اپنے شیوخ کے ساتھ شیخ انس صاحب, مصطفیٰ صاحب, ہم فیصل آباد میں اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ شیخ الحدیث مولانا ارشاد الحق عصری رحمہ اللہ کے پاس فیصل آباد میں گئے. ہم نے عرض کیا شیخ آپ کے پاس موبائل نہیں تھا اور ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا. موبائل ہوتا تو شاید اس سے بات مکمل ہو جاتی. تو فرمانے لگے کہ میں تو اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں جیسے اللہ نے جوئے کے متعلق کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کہ اس کا نفع تو بہت کم ہے مگر اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. عزیز ساتھیو, آج بھی ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا, بلکہ کوئی بندہ بھی اس سے وقت کی ضرورت ضرور ہے مگر اس سے بچنا بھی بہت ضرور ہے, ورنہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. عزیز ساتھیو, اس سلسلے میں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں اور آپ, ہماری کیا حیثیت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی, ایک ادنا صحابی کا ادنا سے عمل کو یہاں بعد میں ہم آنے والے سب مل کے بھی اس کے عمل کو, صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے. اور اگر ہمیں نیکی کرنے میں دیر ہو جائے تو پھر کتنے بڑے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اس کی مثال غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آنے والے واقعے سے دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک 9 ہجری کو واقع ہوا. رجب کا مہینہ تھا, سخت گرمی تھی, پھل پکے ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کے خلاف تیاری کرنے کا حکم جاری کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا تھا کہ اپنے ہر غزوے کو خفیہ رکھتے تھے, مگر یہ واحد غزوہ ایسا تھا کہ جس کی سرگرمیوں کو مخفی نہ رکھا گیا اور تیاری کرنے کا حکم دے دیا گیا. لہذا ہر صحابی تیاری کر رہا ہے, کوئی اپنی سواری کی فکر میں ہے اور کوئی صحابی تلوار چلانے کے گر سیکھ رہا ہے, کوئی صحابی اپنے اوزار تیار کر رہا ہے. الغرض جو صحابی جس قدر جو تیاری کر سکتا تھا وہ تیاری کر رہا ہے. اور عرض کروں کہ یہ وہی غزوہ ہے جس میں ایک صحابی ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلا کر اس کے کھیتوں کو پانی دیتا ہے, جس میں 2 سا کھجوریں ملتی ہیں. ایک سا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتے ہیں اور دوسرا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کر کے اپنے صحابی کا عمل بتا دیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یہ کھجوروں کا ڈھیر, یہ جو مال غنیمت کا ڈھیر ہے, یہ ایک سا پورے ڈھیر پر بکھیر دی جائیں, انڈیل دی جائیں, تاکہ اس قدر اس میں خلوص ہے کہ کسی کے اگر عمل میں کمی رہ گئی ہے تو اللہ وہ بھی اسے معاف کر دے. یہ وہی غزوہ ہے عزیز ساتھیوں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے ہیں. عزیز ساتھیوں, یہ وہی غزوہ ہے جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آج میں پیچھے چھوڑ دوں گا. اور کیا
کہ اپنے گھر کا آدھا سامان باندھا اور کمر کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں. پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, کہنے لگے اے اللہ کے نبی اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا سامان چھوڑ آیا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا جو سوچا تھا تو اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کبھی نیکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا. عزیز ساتھیوں, یہ وہی غزوہ ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے, ایک روایت میں آتا ہے 1000 دینار. آپ سوچئے آج اس وقت سے اگر مقابلتاً دیکھیں, نسبتاً دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ اتنا مال ہم میں, آپ میرے میں, مجھ سمیت بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اتنا مال کسی کے پاس ہوگا جتنا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور اس ضمن میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں سر راہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اے عثمان آج کے بعد اگر کوئی بھی عمل نہ کرو تو ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی قرار دیا کہ اور بھی کوئی عمل نہ کریں تو ضرورت نہیں ہے. عزیز ساتھیوں, بتانا یہ چاہتا ہوں آج نام نہاد لوگ فتنوں کے مارے ہوئے, فتنوں کے شکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستی جس کے متعلق زبان نبوت نے جنتی قرار دیا, ان کے متعلق بھی آوازیں کستے ہیں. تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کے متعلق اور فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ کے نبی تو ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں کہ اور مزید عمل کی ضرورت نہیں, اور میں اور آپ ان کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں, میں نے بتانا تھا کہ کتنا بڑا غزوہ تھا, رومی کتنی بڑی سلطنت تھی, اور ہر صحابی, ہر مدینے کے رہنے والے نے تیاری کی. کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ جس کو رجسٹر پر نہ لکھا جا سکتا تھا. عزیز ساتھیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوچ کا حکم دے دیا, اور جس میں 3 صحابی پیچھے رہ گئے. میں بادروا بالاعمال کی بات کر رہا تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو, سبقت لے جاؤ, دیر نہ کرو, وگرنہ فتن اللیل المظلم, وگرنہ رات کے جیسے رات میں اندھیرے کے ٹکڑے ہیں اس طرح سے فتنوں میں پڑ جاؤ گے. عزیز ساتھیوں, اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ 3 صحابی جس میں کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, تینوں پیچھے رہ گئے. پکے سچے مومن تھے, اور کعب بن مالک کے علاوہ دونوں صحابی بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ تمام بدری جنتی ہیں. یہ اہل بدر کے لیے ہے, اور اہل بدر کا اسلام میں ایک اعلیٰ اور انوکھا ہی ان کا مقام ہے. عزیز ساتھیوں,
انہوں نے صحابہ نے تھوڑی سی سستی کی، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کعب بن مالک اگرچہ بدر میں شامل نہیں تھے مگر دوسرے دونوں صحابی شامل تھے، اور باقی تمام غزوات میں کعب بن مالک شریک رہے، ہر نیکی کے کام میں آگے آگے رہے، جلیل القدر صحابی تھے۔ کہتے ہیں اس سال میرے پاس ایک نہیں 2 سواریاں تھیں، اور سوچتے رہے کوئی بات نہیں، ابھی قافلہ نکلا ہے تو میں بعد میں مل جاؤں گا۔ باقی صحابہ نے بھی یہی سوچا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، عزیز ساتھیوں پیچھے رہ گئے، تینوں صحابی پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ قافلہ جس کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تبوک کے مقام پر جا پہنچا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اتنے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کو میرا کہاں نام یاد ہوگا بھلا؟ اس میں کیا پتہ چلتا ہے کون آیا اور کون نہیں گیا؟ میں نے یہ سوچا، جبکہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام تبوک پر پہنچ کر پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں پر ہے، مجھ تک جب یہ خبر پہنچی تو بجلیاں گر گئی مجھ پر، اور میں افسوس کرتا رہا کہ مجھے کیا ہوا۔ اب بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں گئے تھے، اس میں کچھ تو منافقین تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے چھلنی رکھی ہے۔ جہاد منافق سب کام کر لیتا ہے مگر جہاد نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا جتنے منافقین تھے اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، مگر جہاد کے لیے پیچھے رہ جاتے تھے۔ جہاد منافقوں کے لیے بہت بڑی چھلنی ہے، اس کو جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا، ایمان ہوگا تو اللہ کی راہ میں جان دے گا۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بہت سارے اور بھی لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے، جس میں منافقین تھے۔ جب میں مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تو میں منافقین کے علاوہ ان لوگوں کو دیکھتا کہ جو معذور تھے، جو اپاہج تھے، جو بیمار تھے، جو لاغر تھے، جو جا ہی نہیں سکتے تھے، اور مجھے اپنے آپ پر بہت افسوس ہوتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی سوچتا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے تو میں عذر کر دوں گا، میرے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ پھر سوچتا کہ نہیں، سچ بتاؤں گا۔ عزیز ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں پہنچے اور آپ نے آتے ہی حسب معمول مسجد نبی میں تشریف لے گئے، 2 رکعتیں ادا کی، اور اس کے بعد صحابہ لاکھوں کے حساب سے ان کے پاس جتنے بھی صحابہ تھے بیٹھ گئے، اور لوگ جو مدینے میں باقی رہ گئے تھے باری باری آتے اور آ کر اپنا عذر پیش کرتے، اور اپنا عذر پیش کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے مغفرت کرتے اور چلا جاتا۔ کہتے ہیں میں نے بھی سوچا میں بھی جاؤں، پہلے یہی خیال آیا کہ میں بھی کوئی عذر کر دوں، پھر کہنے لگے نہیں، انشاءاللہ سچ بولوں گا۔ میں نے جاتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، مجھ سے سستی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فرمایا جاؤ، چلے جاؤ اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگ جاتے رہے، اسی طرح عذر پیش کرتے رہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ تم بھی ایسے کر لیتے، کوئی عذر ہی پیش کر دیتے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کی دعا کر دیتے۔ پھر میں نے پوچھا، دوسروں سے پوچھا کسی اور نے بھی ایسا کیا ہے؟ تو مجھے پتا چلا ہاں 2 صحابی اور بھی ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، انہوں نے بھی آپ کی طرح ہی سچ بولا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس سے حوصلہ مل گیا۔
کہتے ہیں اس کے بعد آپ اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں, آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا, مختصراً بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ حکم, یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی سلام بھی نہیں کرے گا اور کوئی کلام نہیں کرے گا. کلام تو کجا, سلام بھی نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں زمین ہمارے اوپر اتنی تنگ ہو گئی کہ ہمارے لیے چلنا پھرنا اس زمین پر مشکل عذاب بن گیا ہمارے لیے, کہ ہم تنہا محسوس کر رہے تھے. یہاں تک کہنے لگے باقی جو صحابی تھے وہ تھوڑی عمر میں زیادہ تھے, میں ذرا جوان تھا, تندرست و توانا تھا. میں بدستور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھتا رہا اور باجماعت نماز ادا کرتا رہا, چہ جائے کہ مجھ سے کوئی سلام نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے. 40 دن گزرنے کے بعد ایک اور حکم صادر ہوا کہ ان سے کہو کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں. اب بیویاں بھی ان سے کلام نہیں کریں گی اور ان کی رقابت میں نہیں رہیں گی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو گھر بھیج دوں؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ عمر کے تھے, ان کی اہلیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں اللہ کے رسول ہلال بن امیہ بہت بوڑھا ہے اور اس وقت سے رو رہا ہے مسلسل, بہت کمزور اور لاغر ہو گیا ہے اور اس کو تو پکا کے دینے والا بھی کوئی نہیں, اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس رہوں اور ان کو پکا کر دیتی رہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اجازت لے لوں, پھر کہتے ہیں نہیں میں تو جوان ہوں, تندرست ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی بیوی کو ان کے میکے بھیج دیا, اب اکیلے زندگی گزار رہے ہیں. عزیز ساتھیو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بہت پریشان ہوا, یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے, ایک نہیں دو نہیں 50 دن گزر گئے. کہتے ہیں ان دنوں میں ایک دن میرے ایک کزن کا باغ تھا, چچا زاد تھا, مجھ سے بڑا پیار تھا, مجھ سے بڑی محبت تھی. میں نے اس کے باغ کی دیوار پھلانگی اور جا کے اس کو سلام بلایا, اس سے کچھ پوچھنا چاہا. کہتے ہیں میں حالانکہ دیوار کے اندر تھا, اس میرے دوست نے, میرے بھائی, میرے کزن نے بھی میرے ساتھ بات نہیں کی, یہاں تک کہ میں دیوار پھلانگ کے واپس آ گیا. اور جب 50 دن مکمل ہوئے کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا کہ ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی, آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ کعب بن مالک اور ساتھیوں کو خوشخبری سنا دو. کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ تھی, مجھے سمجھ لگ گئی یہ ہمارے لیے حکم ہے, اور ایک گھوڑ سوار جلدی سے میری طرف بھاگا. وہ بعد میں پہنچا, پہلے مجھے آواز دینے والے کی مجھے آواز آئی اور میں لپکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. راستے میں اسی شخص سے ملاقات ہوئی جس نے آواز لگائی تھی. میں نے خوشی میں اپنے کپڑے اس کو اتار کے دے دیے. میں اتنا خوش تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوا. عزیز ساتھیو اسی طرح دوسرے دو صحابی کو بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے, بات چیت ہوئی. عزیز ساتھیو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی معمولی سی بات تھی کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو کیا تھا, نیکی کرنے میں معمولی سی لغزش ہوئی اور بہت بڑے فتنے کا شکار ہوئے. عزیز ساتھیو جہاں صحابہ کا یہ معاملہ ہے, میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا, آپ ذرا سوچئے. اسی لیے میری آج یہ دعوت ہے اور میرا آج یہ پیغام ہے عزیز ساتھیو کہ نیکی کا کوئی کام ہو اس میں دیر نہ کیجیے. یہاں جو میں بادرو کا لفظ استعمال کر رہا تھا, یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے یہاں ماشاءاللہ
عربی سمجھنے والے اور جاننے والے مجھ سے زیادہ جاننے والے بیٹھے ہیں. عربی کے ابواب ہیں, یہ باب مفعلہ میں سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قاتل یقاتل مقاتلۃ، فعل یفعل مفعلۃ. جب باہم اسی طرح سابق یسابق مسابقۃ، یعنی جیسے مسابقہ ہوتا ہے یعنی دونوں میں باہم مقابلہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے. جیسے کہ دونوں لڑائی لڑنے والے مقاتلہ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑتے ہیں، لڑتے ہیں اور آگے نکل کر آگے بڑھ کر سبقت کر کر کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو ختم کر دوں ورنہ خود ختم ہو جاؤں گا. اسی طرح بادری کو ابھی یہی لفظ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نیکی کرنے میں کسی قسم کا کوئی نیکی کا کام ہو اس میں آگے بڑھو، اس میں آپ نے سبقت حاصل کرنی ہے، اس سے آگے نکلنا ہے. عزیز ساتھیو، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر نیکی کا کام کرنے کی توفیق دے. مجھے خیال آیا یہاں ہماری مسجد میں بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، ایسے معاملات پیش آئے، کچھ لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا. میں نام لینا مناسب نہیں، مگر ہر بندہ اپنے ہاں اور اس کی زندگی میں یقیناً کئی ایسے مواقع آئے ہوں گے اور ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ نیکی کا ارادہ کیا، اعلان بھی کیا، پھر تاخیر ہو گئی. تاخیر ہونے سے شیطان کے وسوسوں نے آ لیا اور وسوسوں نے ایسا گھیرا کہ فتنوں کا شکار ہوا اور نیکی اس کے ہاتھ سے چھن گئی. عزیز ساتھیوں، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم.